محفل نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما سامعین، حاضرین، ناظرین، اگر سن رہی ہوں تو پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے ہر دل عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز مصلیان کرام، کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام۔ محفل نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ایصال ثواب کے غرض سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور محبوب مہینے کے صدقے جناب محمد فیاض صاحب نے جس مقصد کے تحت محفل نور صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد و اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے ہر جائز مقاصد میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی محفل نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے خیش و اقربا، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب میں سے جو بھی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل سبوں کی مغفرت نصیب فرمائے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ عز و جل سبوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، کچھ عرض کرنے سے قبل ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک کا ورد کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام۔ یہ پرنور بابرکت مہینہ خصوصیت کے ساتھ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، اور یہ ہم نہیں، ہمارے عراب کے پیر، پیروں کے پیر، میروں کے میر، غوث العظم دستگیر محبوب سبحانی شہباز لامکانی شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ خصوصیت کے ساتھ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے۔ ہم عراب قسمت کے دھنی ہیں، اپنی قسمت پر مرد مومن جتنا ناز کرے کم ہے، اور یہ شب برات، یہ ماہ شعبان، ماہ رمضان، مومن کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر قسمت کا ایسا سکندر ہوتا ہے کہ اگر وہ مومن ہے تو ان کے لیے ہر رات شب برات ہے، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ اور مومن نہیں ہے تو لاکھ شب برات آئے، ان کے لیے شب برات ہے نہیں ہے۔ اگر مومن ہے تو ان کے لیے ہر صبح عید ہے، ہر صبح عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو ان کے لیے ہر قدم پر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اور اگر مومن نہیں ہے تو کیا ان کے لیے شب قدر، اور کیا ان کے لیے شب برات، اور کیا ان کے لیے نیکیاں
اور کیا ان کے لیے اچھائی. یہ مہینہ خصوصیت کے ساتھ ایصال ثواب کا مہینہ ہے، اور ایصال ثواب حقیقت میں اپنے مرحومین کے لیے، اپنے خیش و اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وہی کرے گا جن کو آخرت کی فکر ہوگی، جن کو آخرت کے اوپر یقین ہوگا، جو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھے گا، جو یوم جزا کے اوپر یقین رکھے گا، اور جسے مرنے کے بعد والی زندگی پر یقین نہیں ہے، جسے آخرت کی زندگی کے اوپر یقین نہیں ہے، جسے قبر کے عذاب کے متعلق یقین نہیں ہے، جسے اللہ تعالیٰ عز و جل کے ذات پر یقین نہیں ہے، وہ آدمی ایصال ثواب نہیں کرے گا. اگر کرے گا بھی تو رسمن کرے گا کہ فلاں صاحب نے ایصال ثواب اپنے والدین کے نام سے کیا ہے، اگر ہم نہیں کیے تو ہمارے پڑوس میں لوگ کیا کہیں گے، کیسا آدمی ہے کہ اپنے والدین کے نام سے قرآن خوانی نہیں کروایا، محفل نور صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد و اہتمام نہیں کرایا. آج ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ دکھاوا کا کام زیادہ کرتے ہیں، اور حالانکہ اسلام میں دکھاوا بہت خطرناک گناہ ہے. اللہ محفوظ و معمول فرما. کیا جی صاحب، یہ چھپا ہوا شرک ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل محفوظ و معمول فرمائے. اور یہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ اسی کو نفس بار بار یاد دلاتے رہتا کہ ایسا کام کرو کہ لوگ تمہاری عزت کریں. یعنی دکھاوا کے متعلق نفس اس کا بار بار ورغلاتے رہتا، تم یہ کام کرو لوگوں میں معزز ہو جاؤ گے، تو یہ کام انجام دو. فلاں آدمی گر رہا ہے، نیت یہ رکھو کہ کل سے یہ آدمی ہماری عزت کرنا شروع کر دے گا، فوراً اٹھاؤ. کوئی ننگا جا رہا اسے کپڑا پہناؤ، یہ آدمی کل کو تمہیں سلام کرے گا. یہ کیا ہے؟ اگر یہ نیت ان کے سینے میں، ان کے دل میں، اور اس نیت سے اس نے کام انجام دیا اچھائی کا، بھلائی کا، نماز کا، عبادت کا، ریاضت کا، لوگوں کو سنبھالنے کا، لوگوں کو کھلانے اور پلانے کا، محفل نور صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنے کا، حتیٰ کہ کوئی بھی اچھائی کا کام نیت یہ رکھ کر کے کیا کہ لوگوں میں معزز ہو جاؤں گا، تو کیا حساب ثواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ عز و جل محفوظ و معمول فرمائے. بچیے، آج اکثر و بیشتر ایسا ہی ہو رہا، سوچتا ہے کہ ہم یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، اور ایصال ثواب کی محفل میں جو کھانا ہم نے بنایا ہے، اس کھانے کو کا حقدار حقیقت معنوں میں مساکین لوگ ہیں. لیکن ہمارے چند بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں سیٹ صاحب کو دعوت نہیں دیں گے تو پھر کل سے ہمیں سلام کرنا بند کر دے گا، ان کی نظر میں میری عزت نہیں رہے گی. یہ مخفی شرک ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل محفوظ و معمول فرمائے. الحب للہ والبغض للہ. اللہ کے لیے آپ محبت کیجئے اور اللہ کے لیے آپ دشمنی کیجئے، اپنے لیے نہیں. آپ کو اگر کوئی گالی دے دے تو آپ معاف فرما دیجئے، لیکن اگر اللہ و رسول کے شان میں کوئی شخص گستاخی کر رہا ہے تو اس کو حقیقی دشمن سمجھیے آپ، تبھی آپ مومن ہیں. اور کسی سے دوستی کیجئے تو اس لیے دوستی نہ کیجئے کہ وہ آدمی امیر و کبیر ہے، وہ آدمی دنیا داروں کے ساتھ رہ کر کے عزت کمایا ہے، دنیاوی مال و متاع کمایا ہے، اس لیے میں اس کی عزت کروں. نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ آپ کسی کی عزت کس لیے کریں کہ دیکھیں یہ آدمی اللہ و رسول کی عزت کرتا ہے کہ نہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتا ہے کہ نہیں، اللہ و رسول سے محبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. اگر رکھتا ہے تو بھلے سے وہ ادنی درجے کا ہی انسان کیوں نہ ہو، آپ اس سے محبت کیجئے. سبحان اللہ. اگر آپ اس سے محبت کیجئے گا تو یہ آپ کے لیے ذریعہ مغفرت کا سامان ہوگا، آپ کے خیش و اقربا کے لیے مغفرت کا سامان ہوگا، کیونکہ آپ نے ان کے مال کو دیکھ کر کے محبت نہیں کیا، بلکہ رسول با کمال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے میں دیکھ کر کے آپ نے محبت کیا ہے. سبحان اللہ. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ کام وہ کریں جس کے کرنے کا محبوب
محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دیا ہے آدمی نماز پڑھے تو نماز پڑھنے والوں کو یہ فکر رہے، ایصال ثواب کوئی کروایا ہے تو اس کو یہ فکر رہے کہ مولا ہم نے تو یہ ایصال ثواب کا انتظام و اہتمام کیا ہے، مولا تیری رضا تیرے محبوب کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کو اپنے بارگاہ کرم میں قبول و مقبول فرما لے۔ یہ نیت نہ ہو کہ نہیں کروائیں گے تو فلاں صاحب کیا کہیں گے، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا شامیانہ لگا کر کے ہی ایک بہترین جلسہ کیجئے، نہیں، آپ چند آدمی کو رکھ کر کے محفل نور صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ آپ بغیر مائک کے بھی اپنے گھر میں چند اپنے ہی گھر کے افراد کو لے کر کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نغمات گا سکتے ہیں، درود و سلام کا ورد کر سکتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کر کے ایصال ثواب اپنے مرحومین کے لیے کر سکتے ہیں۔ نیت اگر نیک رہے گی، اچھی نیت رہے گی تو سبحان اللہ یہ اچھی نیت کا صلہ وہ ملے گا کہ اس اچھی نیت کے برکتوں سے اللہ آپ کی بھی مغفرت فرما دے گا اور آپ کے مرحومین کی بھی مغفرت فرما دے گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم اور آپ اگر ایمان والے ہیں تو ہم نے کہا، اور ہم نے نہیں، ہمارے علماءوں نے کہا ہے کہ مومن اگر ہے تو میدان جنگ میں اگر جانے کے لیے اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، لیکن اگر مرد مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، سبحان اللہ۔ مرد مومن جنگ کے میدان میں تلوار نہیں دیکھتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم ایک قدم اگر بڑھاتے ہیں اسلام کے لیے، اگر ہمارا سر اسلام کے لیے کٹ جاتا ہے تو یہ کٹنا رائے گا نہیں جائے گا، ایک قدم کیا بڑھائے اور جسم سے سر جدا ہوا، دوسرے قدم پر جو ہی ہم گرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرنوں پر تو سبحان اللہ ہم دنیا میں نہیں، میری روح عالم بالا کی سیر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یقین ہوگی تبھی ایسا کام انجام دے گا۔ تو مومن اگر ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور مومن اگر ہے تو مومن کے لیے تو ہر رات شب برت ہے اور ہر رات شب قدر ہے۔ آپ کہیے گا وہ کیسے؟ تو آپ اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھیے، ہم لوگ تو شب قدر میں بھی جگ کر کے عبادت نہیں کرتے ہیں، اپنے اسلاف کی زندگی پڑھیے۔ اللہ اکبر، حضرت پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات سجدہ کرتے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، آقا آپ سید المعصومین ہیں پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، کیا آپ بخشے بخشائے نہیں ہیں؟ بولے ہاں میں بخشایا ہوں، لیکن اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھیے، اللہ اکبر، پوری رات عبادتوں میں ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ابو بکر کا مرتبہ ہے، لیکن نمازوں کا، ذکر و اذکار کا، اللہ رسول کی محبت کا اور فکر آخرت کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے متعلق جب ابو بکر صدیق باوقار نے سنا تو راتوں رات جگتے تھے۔ آپ کی بیٹی عرض کرتی تھی، شہزادی عرض کرتی تھی کہ ابا حضور آخرکار کیا پریشانی لاحق ہوئی، آپ سو کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق باوقار جن کو سرکار نے دنیا میں مالک جنت نے ٹکٹ دیا تھا، سبحان اللہ، وہ ابو بکر کہتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے حالات کے متعلق ہم نے سنا ہے، ہم نے جو ہی کہا کہ کچھ اور بتائیے تو سرکار نے فرمایا کہ رہنے دو ابو بکر، ورنہ مکمل حالات بتا دوں تو تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، بتائیے۔ وہ ابو بکر یہ بات سن کر کے راتوں کو سونا چھوڑ دیے، لیکن ہمیں کتنی فکر ہونی چاہیے، افسوس کی بات ہے۔ ابو بکر مومن ہیں، تمام صحابہ میں افضل ہیں، جنت میں سرکار نے جنت میں جانے کے لیے دنیا ہی میں ٹکٹ دے دیا، لیکن فکر آخرت وہ ہے کہ راتوں رات جگ رہے ہیں۔ تو ابو بکر کے لیے ہر رات شب قدر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ آخرت کی فکر پیدا کیجئے گا تو یہی سامان نہیں، ہر رات شب قدر اور شب برات ہی ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صرف شب قدر کی رات ہی میں نہیں، شب برات کی رات ہی میں نہیں، جب 3 تہائی رات گزرتا ہے عالم بالا سے پروردگار عالم عز و جل اپنے بندوں کو ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے، سبحان اللہ۔
اللہ، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دیکھ لیے ان کے لیے ہر رات شب قدر ہے اور ہر رات شب برات ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کون سی آیتیں پڑھتے تھے؟ جس میں جہنم کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہو، جس میں قبر کے عذاب کے متعلق ہو، جس میں صراط کے متعلق ہو اور عالم آخرت کے متعلق عذاب جہنم کے متعلق ہو۔ اللہ اللہ، وہ آیتیں پڑھتے تھے اور پڑھتے پڑھتے گر جاتے تھے۔ کون؟ عمر فاروق اعظم جیسا پہلوان گر جاتے تھے، اور خود بھی نماز پڑھتے تھے، کثرت سے ذکر و اذکار کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ اٹھو یا ایھا الذین آمنوا قوا وقودها الناس والحجارہ، آؤ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے بدل کو یاد کر کے نماز کو پڑھ کر کے اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہر رات شب برات ہے کہ نہیں؟ ہر رات شب قدر ہے کہ نہیں؟ عثمان غنی کو دیکھیے، قرآن اتنا کثرت سے پڑھتے ہیں کہ آخر وقت میں جب آپ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی ہی تلاوت کر رہے تھے، ان کی زوجہ نے کہا کہ تم ایسے شخص کو مارتے ہو، ایسے شخص کو تم قتل کرنے کے لیے آئے ہو، خبردار اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یہ وہ عثمان غنی ہے کہ ان کے مال سے اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسلام کے کام کو ایسا فروغ دیا ہے، ایسا فروغ دیا ہے کہ صبح قیامت تک عثمان کا بھی نام چلے گا اور عثمان غنی کے مال کا بھی نام چلے گا۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، آج بھی کوئی اگر دیندار مالدار ہے تو کہتا ہے اے پاک پروردگار، اگر دولت دیا ہے تو مولا میری دولت کو دولت عثمانی کر دے۔ سبحان اللہ۔ کہ میری دولت ہر ہمیشہ اسلام کی راہ میں خرچ ہو، میری دولت لوگوں کے کھلانے پلانے میں خرچ ہو، غریبوں کو دیکھ ریکھ کرنے میں خرچ ہو۔ یہ عثمان غنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کعبۃ اللہ میں آتے ہیں، حرم کعبہ میں نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایک ایک رکعت میں پورے قرآن پڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مومن ہیں۔ ہر رات ان کے لیے شب قدر ہے کہ نہیں؟ شب برات ہے کہ نہیں؟ خالی تقریر سننے سے نہیں ہوگا۔ یہ عثمان غنی دیکھ لیجئے، ہر رات ان کے لیے شب قدر اور ہر رات ان کے لیے شب برات ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھیے، اللہ اکبر۔ آپ ایک وقت ایسا آیا، آپ کی طبیعت بڑی ناساز تھی، لوگوں نے کہا کہ گھر چلے جائیے، گھر چلے جائیے، آپ کی طبیعت بڑی ناساز ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ انتقال کر جائیں، گھر سے دور رہ کر کے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذات بابرکات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور نصیحت پر اللہ اکبر کتنا یقین تھا۔ سرکار نے فرمایا اے علی، تم اس وقت تک شہید نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا چہرہ خون سے لطمت نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک انتقال نہیں کروں گا، ابھی میری زندگی باقی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی پڑھیے، ان کی زندگی وہ زندگی ہے کہ پوری زندگی اسلام کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ کون ایسی جنگ ہے کہ کون ایسا معرکہ ہے جس معرکہ میں، کون ایسی جنگ ہے جس جنگ میں حضرت شیر خدا تشریف نہ لے گئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے مقدس پنڈلی شریف میں تیر لگ چکا ہے، لیکن اللہ اللہ، نماز اس وقت بھی مولا علی کی قضا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز اس وقت بھی قضا نہیں ہے، اور یہ مولا علی ہیں کہ سبحان اللہ، انہوں نے اسلام کی ایسی آبیاری کی، ایسی آبیاری کی کہ صبح قیامت تک ہی نہیں، عالم بالا میں بھی ان کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے لیے بھی دیکھیے ہر رات شب قدر ہے، ہر رات شب برات ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، ان کے لیے ہر رات شب قدر ہے، ہر رات شب برات ہے۔ تابعین کی زندگی دیکھیے، تبع تابعین کی زندگی دیکھیے، اولیاء کاملین رحمہم اللہ کی زندگی دیکھیے، اللہ اکبر، ان کے لیے ہر رات شب قدر ہے اور ہر رات شب برات ہے۔ حضرت شبلی نعمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ واقعہ ان کی زندگی کا یاد آتا ہے۔ اگر اس واقعے کو اپنے سینے میں رکھیں، اپنے ذہن کے خانہ میں اگر ہم آپ جگہ دے لیں تو سبحان اللہ، اسی ایک واقعہ سے ہمارے لیے بھی ہر رات شب قدر اور ہر رات شب برات اور ہر صبح عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔
کیا فرماتے ہیں کہ ان کے دو چہیتے ان سے ملاقات کے غرض سے نکلے، دو چہیتے ملاقات کے غرض سے نکلے۔ لوگوں اثنائے راہ میں جب پہنچے تو دو بلی کو ان دو شخص نے دیکھا۔ بلی آپس میں اس طریقے سے بات کر رہی تھی جیسے آدمی بات کرتا ہے۔ بلی کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ لوگ شبلی نعمانی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور حضرت کا وصال ہو گیا ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ زندہ آدمی ہیں، مردہ ہیں بھائی ہم لوگ۔ اسلام کے روح سے، قرآنی احکام سے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے حساب سے ہم لوگ زندہ نہیں ہیں۔ زندہ ہوتے تو یہ حال ہوتا مسلمانوں کا۔ ہم لوگوں میں وہ زندگی نہیں ہے جو زندگی صحابہ کی تھی۔ شبلی نعمانی جو اللہ کے مقدس ولی ہیں، ملاقات کے لیے ان کے چاہنے والے نکلے۔ اثنائے راہ میں یعنی درمیان میں کیا دیکھا کہ دو بلی آپس میں گفتگو کر رہی ہے۔ کہہ رہے دیکھیں یہ لوگ ملاقات کے غرض سے جا رہے ہیں اور حضرت کا وصال ہو گیا، اور حضرت ابھی باحیات ہے۔ بلی کو رہے حضرت کا وصال ہو گیا۔ تو دونوں نے آپس میں کہا کہ یار جب حضرت کا وصال ہو گیا تو راستہ بہت پرپیچ ہے، اب کیا جاؤ گے؟ چلو یہیں سے لوٹ چلتے ہیں۔ تو اس میں کا ایک شخص نے کہا کہ یہاں تک پہنچ گئے ہو، اب آدھا راستہ عبور کرنا ہے تو چھوڑ کر کے جاؤ گے، اور تجھے نہیں معلوم ہے کہ جنتی کے جنازے میں اگر گنہگار شامل ہو جائے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے اس جنتی کے صدقے۔ اور وہ بھی ہمارے پیر و مرشد ہے، کیا ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو؟ کہ کیا بات کرتے ہو تم؟ چلو حضرت کی کم از کم آخر چہرے کی زیارت تو کر لیں گے، جنازے میں شمولیت تو اختیار کر لیں گے، اس جنازے کی برکتوں سے اللہ ہم سبوں کی مغفرت تو فرما دے گا۔ بولے ٹھیک ہے جب آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو چلتے ہیں۔ وہ لوگ آپس میں بہت متحیر تھے، بہت پریشان تھے کہ جانور انسان کے جیسے گفتگو کر رہی ہے، وہ بلی انسان کے جیسے گفتگو کر رہی ہے، پتہ نہیں وہ فرشتہ ہے کہ بلی ہے۔ یہ سوچتے اوچتے جو ہے نا پہنچے وہاں جہاں حضرت شبلی نعمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا گھر تھا۔ لوگوں غور سے سنیے، خالی تقریر سنتے نہیں، آج کے وقت میں لوگ سونگتے ہیں۔ سونگیے نہیں، سونگنے سے کچھ نہیں ہوگا، سن کر کے اس کو عمل میں لائیے۔ گھر پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟ بولے حضرت اپنے غلاموں کے ساتھ ہیں، اللہ و رسول کے احکام اللہ کے بندوں کو سنا رہے ہیں۔ یار یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ راہ میں وہ بلی کہہ رہے تھے حضرت شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور یہاں سن رہا ہوں کہ حضرت باحیات ہیں اور اللہ کے حکام اللہ کے بندوں کے نظر کر رہے ہیں۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ پہنچے، مصافحہ کیے، معانقہ کیے، دست بوسی کرنے کے بعد دو زانو ادب سے بیٹھ گئے۔ جب لوگ کچھ چھٹے تو اس کے بعد حضرت کے قریب ہوئے۔ ان دونوں نے کہا کہ حضور آپ کے ملاقات کے غرض سے ہم لوگ کئی دن سے سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے، اثنائے راہ میں دو بلی آپ کے متعلق کچھ بولنے لگی، اور بھی اس طریقے سے بول رہی تھی جیسے انسان کلام کرتا ہے۔ وہ دونوں بلی کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ لوگ حضرت سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور حضرت کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے، غور کیجئے گا کہ ہم کیسے پزمردہ کیسے مردہ ہے۔ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ اس بلی نے ٹھیک کہا، بلی کوئی جھوٹ خبر نہیں دی ہے تم لوگوں کو، بلی صحیح کہہ رہی تھی۔ بولے حضور تو آپ تو باحیات ہیں؟ بولے ہاں بظاہر میں آج باحیات ہوں۔ بولے حضور وہ کیسے؟ بولے صرف آج کی رات ہم سے نماز تہجد فوت ہو گیا۔ تہجد کے وقت میں میری آنکھ لگ گئی، میں صرف تہجد کی نماز نہیں پڑھا، عالم بالا سے آواز آ رہی تھی، ندا آ رہی تھی، رب کہہ رہا تھا شبلی تیرا نام مردوں کے فہرست میں لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، تیرا نام مردوں کے فہرست میں لکھ دیا گیا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھیے اور سوچئے کہ ہم چلتے پھرتے مردہ ہے کہ نہیں؟ ڈر لگتا ہے۔
افسوس صد افسوس کی بات ہے. حضرت شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ ہم سے صرف ایک دن تہجد کی نماز فوت ہو گئی تو میرا نام مردوں کے فہرست میں لکھ دیا گیا. میں رب تبارک و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں رجوع اللہ ہوا, تائب ہوا اور نادم ہو کر شرمسار ہو کر میں اپنے مولا کو منایا, پاک پروردگار عالم عز و جل کی بارگاہ میں دعائے خیر کیا. افسوس صد افسوس ہے کہ میری ایک نماز تہجد کی فوت ہو گئی تو میرا نام مردوں کے فہرست میں آ گیا. جو لوگ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتے ہیں, افسوس ان کے لیے کیا شب قدر اور کیا شب برت اور کیا ان کے اندر آخرت کی فکر. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. آپ معلوم ہے جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ محفل نور صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے. وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اتنی فکر ہے, جب نفسی نفسی کہتا ہر ایک شخص ہوگا, جب نفسی نفسی کہتا ہر ایک شخص ہوگا, تکلیف ہو کسی کو آقا کو درد ہوگا, اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. کیا آپ نے علماءوں کے ذریعے سے نہیں سنا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, لیکن اس وقت بھی اپنے محبوب امتیوں کو یاد کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبا و اجداد کے صلب اطہر میں جب تشریف لائے تو وہاں بھی ہم جیسے گنہگاروں کو یاد فرما رہے تھے. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والدہ مہربان مشفقہ کے وطن اطہر میں تشریف لائے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ہمارے لیے دعائے خیر کر رہے تھے, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. سرکار دنیا میں تشریف لائے, سجدے میں گئے, اللہ تعالیٰ عز و جل کی تحمید تقدیس بیان کیا, اور اس کے بعد جو دعائیں سرکار نے کیا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ہم جیسے گنہگاروں کو یاد فرمائے. زندگی کے ہر موڑ پر 63 سالہ زندگی کے ہر آن, ہر دعاؤں میں, ہر قیام, ہر رکوع و سجود میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگا. اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے کرم فرمایا. رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. خوش ہو جانے کے متعلق علماء فرماتے ہیں میرے محبوب اس دن خوش ہوں گے, اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب سے پوچھے گا محبوب خوش ہو گئے؟ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک بھی آدمی جہنم میں ہوگا. اللہ اکبر. تو رب نے وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو ہر موڑ پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو یاد کیا, اور ساری زندگی حیات ظاہری کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنسو بہے ہیں ہماری اور آپ کے یاد میں بہے ہیں. اور جب یہ آیت کریمہ جس کو ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم پر صراط کو قائم کیا جائے گا, جہنم پر پل صراط کو قائم کیا جائے گا, ہر آدمی کو اس پر سے ہو کر کے گزرنا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, کہ اس دن انبیاء کو بھی اس پر سے ہو کر کے گزرنا ہے. تمام اولین و آخرین سب کے سب گزریں گے. لوگوں میں آخر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو شب برت ہے محبوب کی دعاؤں کی برکتوں سے یہ راتیں اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا کیا ہے کہ میرے محبوب کے دیوانے ان راتوں کو پا کر کے اپنی مغفرت کا سامان کر لے. اب پھر بھی آدمی اگر پیچھے رہے تو وہ جانے ہے کہ نہیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, نصیحت ہے, نصیحت ماننے والوں کے لیے. جو نصیحت کو نہ مانے ان کے لیے نصیحت نہیں ہے. تو کہنا یہ ہے یہ سب جو راتیں ہیں, شب قدر کی راتیں, شب برت کی راتیں, ماہ رجب کی 27 شب کی راتیں, یہ جمعہ کا یہ متبرک دن, یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ عز و جل نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو یہ بابرکت چیزیں عطا فرمایا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں
کہ اگر اللہ تعالیٰ عز و جل کو امت محمدیہ پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب کے غلاموں کو رمضان اور شب قدر نہ عطا فرماتا، سبحان اللہ، شب برات نہ عطا فرماتا۔ تو کہنا میں یہ چاہوں گا کہ سرکار غوث الاعظم اسی بابرکت رات کے متعلق اپنے جد کریم آقائے دو عالم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے ان پاک بازوں کی زندگی کا خاکہ ہمارے عرب کی نظروں کے سامنے لا کر کے رکھا کہ سنو، اس راستے کو عبور کرتے ہوئے اس مقدس رات کو جب پانا تو اتنی عبادتیں کر لینا، سبحان اللہ۔ حضرت سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شب برات کی رات پاؤ تو سحر نماز 2 رکعت کر کے، اس شب برات میں بڑی سحر نماز 2 رکعت پڑھ کر کے نیت کریں 2 رکعت کی، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، اور 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف ہر رکعت میں، اور 2 رکعت پر سلام پھیر دیں، اور اس کے بعد 100 رکعت جب پڑھ لیں، غوث الاعظم سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے 100 حاجات کو پوری فرما دے گا، سبحان اللہ۔ جن چیزوں کے متعلق دعائیں مانگے گا، دعائیں یہ کرے گا، مولا میری تنگی کو دور فرما دے، اللہ اس نماز کی برکتوں سے تنگیوں کو دور فرما دے گا، اور سب سے ادنا حاجت رب تبارک و تعالی عز و جل کی یہ پوری کرے گا کہ اس نمازوں کی برکتوں سے، اس رات کی برکتوں سے اللہ تعالی عز و جل اس نماز پڑھنے والوں کی، اس مقدس رات سے فیصلہ، اس مقدس رات سے فیض حاصل کرنے والے کی اللہ تعالی عز و جل مغفرت فرما دے گا، سبحان اللہ۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ اللہ تعالی عز و جل ہمیں بھی، آپ سبوں کو بھی فکر آخرت کی توفیق نصیب فرمائے، ساتھ ہی اللہ تعالی عز و جل اس بابرکت مہینے کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی، آپ سبوں کو بھی مالا مال فرمائے، اور ہم میں جو لوگ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما چکے ہیں، چاہے وہ ہمارے خاندان میں سے ہو، آپ سبوں کے خاندان میں سے ہو، گیتی پر بسنے والے جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات چل بسے ہیں ان میں سے بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل کے صدقے، ماہ نور کے صدقے، محبوب دو عالم مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سبوں کو اللہ تعالی سبوں کی مغفرت فرمائے، سبوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ، کلمہ حق پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔